لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم عظيم. برادران ملت، میرے بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، آج یہاں پر کسی ایک پارٹی کا اجتماع نہیں ہے، یہاں کوئی ایک جماعت یا ایک تنظیم موجود نہیں، بلکہ آج اسلام آباد میں پاکستانی قوم کا یہ اجتماع ہے، پاکستان کے عوام کا یہ اجتماع ہے، اور آج یہ اجتماع پوری دنیا پر واضح کر رہا ہے کہ پاکستان پر حکومت کرنے کا حق عوام کا ہے، کسی ادارے کا پاکستان پر مسلط ہونے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے۔ میرے محترم دوستوں، آپ ملک کے کونے کونے سے، دور دراز علاقوں سے طویل سفر کی مشقت برداشت کرتے ہوئے یہاں تک پہنچے ہیں۔ آپ جس ولولے کے ساتھ آئے ہیں، جس جذبے کے ساتھ آئے ہیں، جس عزم کے ساتھ آئے ہیں، میں اس جذبے کو، اس ولولے کو اور اس عزم کو سلام پیش کرتا ہوں۔ میرے محترم دوستو، اس وقت ہمارے اجتماع میں تمام سیاسی قائدین موجود ہیں۔ میں تمام سیاسی جماعتوں کے قائدین کو خوش آمدید بھی کہتا ہوں، اور ان تمام جماعتوں کا باہمی یکجہتی کا فیصلہ در حقیقت ایک قومی یکجہتی کا اظہار ہے، جس نے ہمارے مطالبے کو کسی ایک جماعت یا ایک تنظیم کا مطالبہ نہیں، بلکہ اسے ایک قومی مطالبے کا روح ڈال دیا ہے۔ میرے محترم دوستو، آج اس اجتماع نے، یہ سنجیدہ اجتماع ہے اور پوری دنیا اس کو سنجیدگی سے لے۔ جب ہم یہ فیصلہ کر رہے ہیں کہ ہم اس ملک میں ایک انصاف کی، عدل پر مبنی ایک نظام چاہتے ہیں جو عوام کی مرضی سے ہو، تو پھر ظاہر ہے کہ عوام کا حق ہے کہ اس کے لیے ایک اجتماع کی صورت میں وحدت کا مظاہرہ کریں۔ ربیع الاول کا مہینہ ہے، رحمت کا مہینہ ہے، اس کی نسبت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کی طرف ہے، جس کی بنیاد پر اس مہینے کو احترام کی نظر سے دیکھا جاتا ہے، اور اس اجتماع کا ہم آغاز کر رہے ہیں تو اللہ کی رحمت بھی برس رہی ہے۔ کتنا مبارک اجتماع ہے، کتنے مبارک وقت میں ہو رہا ہے، اور جب ہم نے دیکھا کہ یہاں پر ناموس رسالت کی توہین کرنے والے اور عقیدہ ختم نبوت کے خلاف سازشیں کرنے والے وہ میدان میں اتر رہے ہیں، تو آج ربیع الاول کا مہینہ اور ناموس رسالت کا دفاع، ربیع الاول کا مہینہ اور ختم نبوت کے عقیدے کا دفاع، یہ سب ایک مبارک اجتماع ہے، مبارک فعال ہے، جو آج اس وقت پوری قوم کو ایک پلیٹ فارم پر اکٹھی کی ہوئی ہے۔ میرے محترم دوستو، ہم سب لوگوں کا مطالبہ ایک ہی ہے کہ 25 جولائی 2018 کو جو الیکشن پاکستان میں ہوئے تھے وہ فراڈ الیکشن تھے، وہ بدترین دھاندلی کا شکار ہوئے تھے۔ ہم نہ ان کے نتائج کو تسلیم کرتے ہیں اور نہ ان نتائج کی بنیاد پر بننے والی حکومت کو تسلیم کرتے ہیں۔ اب ایک ہی فیصلہ کرنا ہے کہ اس حکومت کو جانا ہے۔ بڑی مہلت دے دی،
1 سال کی مہلت بہت مہلت ہے، مزید اس حکومت کو ہم مہلت دینے کے روادار نہیں ہیں۔ یہ قوم آزادی چاہتی ہے، اور یاد رکھیں اس ملک میں ان کی نااہلی کے نتیجے میں ملک کی معیشت تباہ ہو گئی ہے۔ جس ریاست کی معیشت بیٹھ جائے وہ ریاست اپنا وجود برقرار نہیں رکھ سکتی۔ اگر سوویت یونین اپنا وجود برقرار نہیں رکھ سکا تو پاکستان بھی ان نااہلوں کے نتیجے میں اپنا وجود برقرار نہیں رکھ سکتا۔ یہ پاکستان کا گوربچوف اب اس کو ناکامی کا اعتراف کر کے ریاست کی حاکمیت سے دستبردار ہو جانا چاہیے۔ میرے محترم دوستو، انہوں نے کشمیر کو بیچا ہے، کہتے ہیں ہم کشمیر کی بات کر رہے ہیں۔ ہمیں کہا گیا آپ ان دنوں میں آزادی مارچ نہ کریں، ایل او سی کے اوپر ہندوستان پاکستان کے بیچ میں بڑی ٹینشن ہے، سرحد کی حالات بڑے پیچیدہ ہیں، آپ یہ جلسہ نہ کریں اس موقع پر۔ ہم نے کہا کہ یہ عجیب بات ہے کہ کشمیر کے سرحد پر تو بڑی ٹینشن ہے، تناؤ ہے، جس کی وجہ سے ہمیں جلسہ نہیں کرنا چاہیے، لیکن کرتارپورہ کوریڈور کھولنے کے لیے ہندوستان سے دوستی کی پینگیں بڑھائی جا رہی ہیں۔ یہ کیسا ٹینشن ہے کہ ایک طرف کہتے ہیں یہ ٹینشن ہے اور دوسری طرف دوسرا دروازہ کھولنے کے لیے آپ ہندوستان کے ساتھ پینگیں بڑھا رہے ہیں۔ میرے محترم دوستوں، آج کشمیریوں کو تنہا چھوڑ دیا گیا ہے۔ آج کشمیریوں کو اس موجودہ پاکستانی حکمرانوں نے مودی کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیا ہے۔ آج یہ اجتماع پاکستانی قوم کا اجتماع، تمام سیاسی جماعتوں کا اجتماع ایک آواز کے ساتھ اعلان کرتا ہے کہ حکومت کو پرواہ کیے بغیر عوام کشمیریوں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ عوام کشمیریوں کی جنگ لڑیں گے، ان کی آزادی کی جنگ لڑیں گے، ان کی حق خود ارادیت کی جنگ لڑیں گے، ان کے آئندہ مستقبل کی جنگ لڑیں گے، اور کشمیری عوام کبھی بھی اپنے آپ کو تنہا محسوس نہیں کریں گے۔ میرے محترم دوستو، ملک کی معیشت تباہ ہو گئی ہے، مہنگائی نے گھر کر لیا ہے، غریب آدمی صبح و شام کے لیے راشن خریدنے کے قابل نہیں رہا۔ چھوٹا دکاندار کو برباد دیکھ رہا ہے، عام آدمی آج جس کرب میں مبتلا ہے، کیا ہم قوم کو ہمیشہ کے لیے ان نااہل حکمرانوں کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیں؟ ان لوگوں کو اپنے ہی قوم کے غریبوں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ، کسانوں کے ساتھ، مزدوروں کے ساتھ، نوجوانوں کے ساتھ، بے روزگاروں کے ساتھ مزید کھیلنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ انہوں نے کہا تھا ہم 50 لاکھ گھر بنا کر دیں گے۔ 50 لاکھ گھر بنانا تو دور کی بات ہے، 50 لاکھ سے تو وہ زیادہ گرا چکے ہیں۔